حضرت امیر محمد اکرم آوان مدظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارا اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ سورہ بقرہ ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے۔ پچھلے جمعے پر ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہاں ان کے رویوں اور ان کی خواہشات کی بات تھی کہ وہ ہر ہیلہ کرتے ہیں اور ہر وہ رویہ اپناتے ہیں جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب خواہ نصارہ ہوں خواہ یہود، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں ایسی چیزوں میں، ایسے امور میں، ایسی باتوں میں، کھانے پینے کے ایسے نظام میں الجھائیں کہ تم ایمان سے خارج ہو جاؤ، اور وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں نازل ہوں۔ اور فرمایا کہ اس سے درگزر کیجئے، برداشت کیجئے اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم آ جائے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم آ گیا، لیکن ایک طریقہ اس وقت بھی ارشاد فرما دیا گیا جو آج بھی ویسا ہی مؤثر ہے جیسا اس وقت تھا، کہ یہود و نصارہ یہ کوشش کرتے ہیں، کبھی کھانے کی چیزوں میں حرام ملا دیتے ہیں۔ اب دنیا پہ انہوں نے سودی نظام مسلط کر رکھا ہے جس میں ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک نظام ہی ایسا ہے کہ جو سود نہیں کھانا چاہتا اس کے حلق تک بھی اس کا غبار جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو سود نہیں کھانا چاہتا اس کے حلق تک بھی سود کا غبار جائے گا۔ تو اب ہمارا عالم وہی ہے کہ ہم جو سود نہیں کھانا چاہتا ہم میں سے، اس کو بھی جس معاشی نظام سے واسطہ ہے وہ تو سودی ہے۔ تو یہ ساری کوششیں ان کی اس لیے ہیں کہ
مسلمانوں کو دین برحق سے گمراہ کر سکیں۔ اب اس میں بہت سی چیزیں جسے وہ تہذیب کہتے ہیں، یا آج کل ذرائع ابلاغ بہت ترقی کر گئے ہیں، تو ذرائع ابلاغ کے ذریعے، مختلف انٹرنیٹ کے ذریعے، پھر تحریر و تقریر کے ذریعے، ہر طرح سے مالی معاملات کے ذریعے وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دو کاموں کا اہتمام کیجیے۔ ایک تو عبادات کو یقینی کر لیجیے کہ اللہ کے فرائض ہر قیمت پر ادا کریں۔ فریضے میں کبھی کوتاہی نہ ہو، اور جب تک حواس سلامت ہیں کسی کے لیے رخصت نہیں ہے۔ ہاں، آدمی کے حواس کھو جائے، بے ہوش ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ جب تک حواس سلامت ہیں، بیماری، عذر، ہر ایک کا علاج ہے۔ پانی نہیں ہے تیمم کر لو، خطرہ ہے وضو کرنے کے لیے جانے میں تیمم کر لو، بیماری کا ڈر ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن ضرور پڑھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ تو اتنے حربے کر رہے ہیں اور ہم صرف نماز قائم کرتے رہیں۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو بندہ اللہ کی عبادت باقاعدگی سے کرتا ہے اور فرائض ادا کرتا رہتا ہے، فرائض کی ادائیگی اسے بے حیائی اور برائی سے بچا لیتی۔ یعنی وہ تمہیں بے حیا بنانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑی ہمیں غلط فہمی ہے کہ 3 نام ہے اللہ کریم کی اطاعت کا۔ سودے بازی کا نام نہیں ہے کہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں تو میرا یہ کام کر دے، یہ دین نہیں ہے۔ وہ مستحق ہے عبادت کا۔ ساری نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ہمیں اسی نے دی ہیں، اور جو اس نے نہیں دی یہ بھی اس کا حق ہے کہ جو چاہے دے، جو چاہے روکے۔ لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ جو چیز ہم سے روک لیتا ہے اس کا رک جانا بھی ہمارے فائدے میں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تو یہ جان لیجئے، ایک معمولی سی بات ہے کہ ایک بچہ چمکدار چاقو کو دیکھ کر لپکتا ہے، چھری کو دیکھ کر لپکتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے وہ چھری یا چاقو تو لے لیتی ہے، اسے کوئی اور پینسل پکڑا دیتی ہے، کوئی اور کھیلنے کی چیز پکڑا دیتی ہے۔ اب وہ بچہ تو شور کر رہا ہے کہ مجھ سے چھری چھین لی گئی، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اس چھری سے وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے۔ اللہ کا کرم بچے کے ساتھ ماں پر کرم سے کہیں زیادہ ہے اپنی مخلوق کا۔ جو چیزیں وہ اپنی مخلوق کو نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں مخلوق ہی کا نقصان ہے، اور اسے معروم نہیں رکھتا، اس کے بدلے کچھ دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے مومن کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، ہر دعا جو وہ کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے دعائیں تو بہت کی، کہاں قبول ہوئی؟ میری تو نہیں ہوئی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، ایک چیز مانگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ چیز ہمیں نقصان دے، ہمارے حق میں اس کا نتیجہ بہتر نہ ہو، تو ایسا کریم ہے کہ اس کے بدلے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ دے دیتا ہے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا جو مانگ رہا ہے وہی چیز ملتی ہے، لیکن وقت کی تعیین اس کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، کچھ وقت بعد ملتی ہے۔ تب تک ہم یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ میں نے دعا بھی کی۔ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا بدلہ اسے دنیا میں نہ دیا جائے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں جب حساب ہوگا اور ملائکہ عرض کریں گے کہ بار الہ تیرے اس بندے کے جتنے اعمال ہمارے پاس تھے اچھے یا برے ہم نے ترازو پہ رکھ دیے، تو ارشاد ہوگا کہ اس کی کچھ امانت میرے پاس بھی ہے جو تمہارے ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ صرف میرے پاس ہے، وہ بھی لے جاؤ اور اس کے نیک اعمال میں رکھ دو۔ تو حیران ہو کر عرض کریں گے بار الہ ایسا کون سا عمل ہے جو اس نے سیدھا تیرے پاس رکھ دیا؟ فرمایا اس کی وہ دعائیں ہیں جو اس کے حق میں محفوظ ہیں، جن کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا گیا اور اس کے لیے میں نے محفوظ کر دی تھی، آج اس کے ترازو میں رکھ۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بڑے بڑے مستجاب الدعوات لوگ اس روز خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ بڑے بڑے ولی اللہ اور مستجاب الدعوات لوگ یہ چاہیں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے یہ سارا اجر ملتا۔ تو دعا ضائع نہیں جاتی، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہاں ایمان ہو اور خلوص ہو۔ کافر بد عقیدہ کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ تو فرمایا اس کا جواب یہ دو تم کہ جو یہ تہذیب کے نام پر بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو تم اس کا تدارک یہ کرو کہ اقیم الصلاۃ، تم اپنے فرائض جو ہیں وہ مستقل کر لو۔ فرائض سے کیا ہوگا؟ ہمیں ایک غلط فہمی میں الجھال دیا گیا ہے کہ ثواب ملے گا۔ وہ ثواب کیا ہے؟ کوئی ٹھوس چیز ہے، مایا ہے، کوئی اونٹ ہے، گھوڑا ہے، سرمایہ ہے، کیا ثواب کیا ہے؟ قرآن حکیم ثواب سے مراد لیتا ہے اجر یا بدلہ، اور کافروں کو بدلے میں جو سزا ملے گی کفار کے حق میں بھی کہتا ہے کہ یہی ان کے کرتوتوں کا ثواب ہے۔ الصُّوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو کیا ثواب ملے گا؟ وہی ملے گا جو ان کا کردار ہے۔ مطلب کردار پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کا نام ثواب ہے۔ اور یہ جو فرائض پنجگانہ ہیں ان کا ثواب عجیب ہے کہ ایک تو قرب الہی نصیب ہوتا ہے کہ ہر وقفے کے بعد بندہ اللہ کے حضور روبرو پیش ہو کے اپنی گزارشات کرتا ہے، پھر اس کا جو ثواب مزاج پہ پڑتا ہے، مشرکین بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں وہ اس پر اثر نہیں کرتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرائض کی ادائیگی جو ہے یہ برائی اور بے حیائی کے درمیان دیوار بن جاتی ہے۔ جس بندے کو یہ حضور حاصل ہو کہ ابھی میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہو کر آیا ہوں اور میں نے روبرو اپنی گزارشات اپنی زبان سے عرض کی ہیں اور 2 گھنٹے بعد مجھے پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا، اب ان 2 گھنٹوں میں وہ فوش کلامی کیوں کرے گا؟ بے حیائی کی طرف کیوں جائے گا؟ اگر تو اسے ادراک ہے صلاۃ کا اور مقصود بھی وہی ہے۔ دوسرا آت الزکوٰۃ، مال میں سے اللہ نے جو حصہ رکھا ہے وہ دیتے رہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں یہ یقین رہے گا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میرے پاس امانت ہے، جو اللہ نے چاہا وہ اس نے واپس لے لیا، مجھے دینا پڑا، اب جتنا میرے پاس باقی ہے اس کے خرچ کرنے کا بھی اس نے سلیقہ اور طریقہ مجھے بتا دیا۔ اگر اس طریقے کے مطابق خرچ کروں گا تو اطاعت بھی ہو گئی، نفع بھی ہوگا، کھاؤں پیوں گا بھی، استعمال بھی کروں گا، اور اگر اس کے خلاف ہوگا تو بددیانتی ہوگی اور میری جواب طلبی ہوگی۔ تو یہ 2 احساس زندہ رہیں،
کہ ذاتی طور پر حضور بارگاہ الہی میں بندہ زندہ رہے کہ ابھی مجھے چند لمحے بعد پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ابھی میں نماز سے فارغ ہوں، ابھی پھر نماز کا وقت آ رہا، تو دن میں 5 مرتبہ دن کو شروع بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کرتا ہے اور دن کو ختم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کرتا ہے اور پھر سونے کو چلا جاتا ہے، تو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ بے حیائی اور برائی کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے یہ فرائض پنجگاہ، اور زکوٰۃ دیتے رہو کہ تمہیں یہ ادراک رہے کہ اگر میں ارب پتی بھی ہو گئی ہوں تو یہ اربوں روپے میرے نہیں ہیں، میرے پاس اس کی امانت ہے، جو اس نے اپنے معروم بندوں کے لیے فرض وہ قادر تھا، وہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے جو میری زکوٰۃ کی منتظر بیٹھی ہے، وہ قادر تھا کہ مجھے زکوٰۃ لینے والوں میں کر دیتا، میرے حصہ کسی اور کے پاس چلا جاتا اور پھر وہ زکوٰۃ میں مجھے پہنچاتا، اس نے مجھ پر احسان فرمایا کہ دوسروں کا حصہ مجھے دے دیا اور میں اب انہیں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، تو اس نے تو میرے لیے بہت بڑا مقام بنا دیا مجھے، پھر یہ مال اس کا ہے اور اس کی اجازت سے مجھے خرچ کرنا ہے، تو فرمایا کفار جتنی سازشیں بھی کرتے رہیں، اگر تم حب جہاں میں، اپنی آنا میں اور حب مال میں گرفتار نہیں ہوگے تو ان کا کوئی دو تم پر کارگر نہیں ہے۔ اور آپ اپنے گرد دیکھ لیجئے، جو بندہ بھی پھسلتا ہے اپنی آنا میں گرفتار ہو کر پھسلتا ہے، حب جاہ میں آ کر پھسلتا ہے یا مال کے لالچ میں آ کر پھسلتا ہے، تو فرمایا یہ دونوں فرائض جو ہیں صلاۃ پنجگانہ اور ادائیگی زکوٰۃ، اس کی باقاعدگی تمہیں کافر کی سازشوں سے، اہل کتاب کی سازشوں سے بچانے کا سبب بنے گی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے فائدہ تو تم نے دنیا میں لے لیا، صلاۃ کی ادائیگی سے تم فحاشی سے اور بے حیائی سے بچ گئے، برائی سے بچ گئے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے تم مال کے لالچ سے بچ گئے، اس کے باوجود کیونکہ تم یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اس کا اجر آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ تم ایسے سمجھو کہ یہاں تم وطن سے دور، گھر سے باہر مزدوری کر رہے ہو، جو اطاعت الہی کرتے ہو، یہ وہ سرمایہ ہے جو تم پردیس سے گھر بھیج رہے ہو۔ جیسے یہاں سے لوگ باہر دور دراز ملکوں میں جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا سرمایہ گھر بھیجتے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہاں تو گھر والے اجاڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے تو اسے ملتا ہے کہ چھٹی ہے بھائی، جو بھیجا تھا ہم کھا گئے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا، تم اپنے اس گھر بھیج رہے ہو جہاں ضائع نہیں ہوگا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی نیک عمل تم کرتے ہو وہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے اور وہ آخرت میں تمہارے گھر تمہارے لیے جمع ہوتا رہتا ہے۔ تجدوہ عند اللہ، جب تم آؤ گے تم دیکھو گے اللہ نے تمہارے لیے محفوظ رکھا ہے۔ صرف صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے کفر کی ساری سازشوں کے مقابلے میں، کہ جو ماحول خراب ہوتا ہے، جس کا آج ہمیں شکوہ ہے ہماری اولادیں بگڑ گئیں، جس کا آج ہمیں شکوہ ہے جی بیٹا ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے، اب نہ جانے کیا دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے دیکھتا ہے نا کہ نہ ہم نے خود ادائیگی کی فرائض کی اور نہ اولاد کو فرائض کی ادائیگی سکھائی۔ تو تدبیر یہ بتائی کہ تم اپنے آپ کو باقاعدہ، اور تم پر لازم ہے، تمہاری غیر حاضری لگے گی ہر صلاۃ کے وقت اگر نہیں آؤ گے، تم پر لازم ہے حاضری، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، صلاۃ فرائض ادا کرو، اور مال کی محبت کے اسیر مت ہو جاؤ۔ جتنا مال وہ دیتا ہے اس میں سے جو زکوٰۃ فرض ہے وہ دو، صدقات دو، اور اسے اللہ کی امانت سمجھو۔ اگر یہ دو چیزیں تم نے قائم کر لیں تو کافروں کا دو تم پر نہیں چلتا۔ اللہ تمہیں بے حیائی سے بھی محفوظ رکھے گا، برائی سے بھی محفوظ رکھے گا،
اور پھر دنیا میں اس کا فائدہ حاصل کرنے کے بعد دوسری صورت اس کی یہ کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تو پردیس ہے جہاں تم آئے ہوئے ہو، ایک خاص وقت تک کے لیے آئے ہو، یہاں سے گھر جانا ہے تو ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر پیسہ، ہر پائی جو حق پہ خرچ ہوتا ہے، ہر کلمہ خیر جو تم کہتے ہو، ہر نیک عمل جو تم کرتے ہو، وہ نیکیوں کی ترسیل ہو رہی ہے، وہ جا رہی ہیں تمہارے اصلی گھر، اور وہاں اللہ ان کا محافظ ہے، تمہاری امانت ہے اللہ کے پاس۔ جب تم گھر آؤ گے تجدوہ عند اللہ، تم وہ سب کچھ اللہ کے پاس پاؤ گے، محفوظ ہے تمہارے لیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکی کر کے تمہیں کوئی رسید لینی پڑے، اس لیے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ خود ذاتی طور پر ملاحظہ فرما رہا ہے، کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا اور نہ وہ ضائع ہونے دیتا۔ یوں تو فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیوں نے کہا کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نصرانی کہنے لگے نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، گویا جنت میں جانے کے لیے یا یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ محض ان کی خواہشات، ان کی کوئی حیثیت نہیں، آرزو کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک گدھا بھی چاہے تو وہ شہنشاہ ہونے کی آرزو کر سکتے ہیں، لیکن آرزو سے وہ شہنشاہ ہو تو نہیں جاتا۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں اور دل بہلانے کی باتیں، ایسی خواہشات ہیں جن سے اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں۔ انہیں فرمائیے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اس کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہے تو وہ لاؤ۔ پھر ایک معیار ارشاد فرما دیا کہ جنت جانے کا معیار کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے۔ جنت مطلوب و مقصود نہیں ہو سکتی، جنت بھی مخلوق ہے، اور مخلوق مقصود نہیں ہوتی، مقصود خالق اور خالق کی رضا۔ جنت ایک خاص گھر ہے جو اللہ کے ان بندوں کی رہائش گاہ ہے جن پر اللہ راضی ہو۔ جنت اس لیے مانگی جاتی ہے کہ میں ان بندوں میں شامل ہو جاؤں جن پر اللہ راضی ہو۔ جنت فی نفس ہی مقصود نہیں، جنت اس لیے مانگی جاتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ان بندوں میں شامل کر لے جو جنت میں رہنے کے حقدار ہو۔ مقصد رضائے باری ہے، لیکن ہر مذہب میں، اور جس طرح آج ہمارے ہاں بھی، اب ہمیں بھی صرف جنت ہی بتائی جاتی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے رابطہ، اس کی بات کم ہوتی ہے۔ ہر بات پہ ہمیں جنت ہی دی جاتی ہے، پیسے مجھے دے جاؤ تمہیں جنت مل جائے گی، یہ اچھی چیز ہے تمہارے پاس، یہ مجھے دے دو تمہیں جنت مل جائے گی۔ اور دینے والا بھی نہیں سوچتا کہ جو 2 روپے مانگ کر لے رہا ہے یہ جنت مجھے کہاں سے خرید کر دے دے گا۔ ایسا عجیب عالم ہے۔ اسی طرح عاملوں کے اشتہار دیکھیں آپ، بھرے ہوئے ہیں جی، جو کام چاہے کرا لو، گھنٹے میں ہو جائے گا، 2 گھنٹے میں ہو جائے گا، فیس اتنی ہے۔ بھی اگر 2 گھنٹے میں کر سکتے ہو تو اپنے سارے کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں کے دروازے، لوگوں کو کے لیے کیوں راستے پہ بیٹھے ہو کہ کوئی آئے اور مجھے فیس دے؟ وہ لاٹری کے نمبر بتا دو جی ہمیں، تو وہ ہم نے کہا ہماری لگ جائے گی۔ وہ بے وقوف ہو، اگر اسے پتا ہوتا کہ اس نمبر پہ لاٹری نکلے گی تو یہ جہاں گلی میں کیوں بیٹھا ہوتا، جا کر لاٹری نکلوا دیتا۔ لیکن دنیا اس میں مبتلا ہو کر، لالچ میں اور پیسے میں اور خواہشات کے اسیر ہو کر ان ٹھگوں کے آگے چڑھے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی یہ بنا لیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یا نہ کرو، بس 11ویں شریف کر دو جنت ہو گئی، عرس شریف منا دو جنت ہو گئی، فلاں عرس میں اتنے پیسے دے دو جنت ہو گئی، ختم پڑھا دو جنت ہو گئی، محفل نعت کرا دو جنت۔ فلاں فرمایا نہیں، یہ تو سارے
یہود و نصارہ بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ جنت ہماری ہے. جنت ہے کس کی؟ فرمایا بلا، ہاں بات یہ کریں کہ جنت ہے کس کی. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے سر تسلیم خم کر دیا بارگاہ الہ میں اور خلوص دل سے کی. جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے نبی کو مانا، اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی کتاب کو، ان ضروریات کو جو اللہ کا رسول منواتا ہے مانا، اور صدق دل سے مانا، خلوص سے مانا، یعنی ان کو صرف زبانی مانا نہیں، ان کو اپنا لیا اور مجسم اس رنگ میں رنگ گیا. فوجی آئے نا، فوجی چھٹی آتے ہیں نا، یا بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں چھونیوں میں ہوتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو چال ڈھال سے، بالوں کے کٹ سے، سلوار قمیض سے دیکھ کر بندہ کہتا ہے یہ فوجی ہے، یہ عام شہری نہیں ہے. وہ سول لباس میں بھی ہوں تو ان کے بالوں کا کٹ، ان کے چلنے کا انداز، ان کی سلوار قمیض عام سویلین سے الگ ہوتی ہے. ورزی میں تو پھر بات ہی الگ ہے کہ یہ فوجی ہے. فرمایا جو اس طرح مانے کہ پتہ چلے اس نے اللہ کو مان لیا. یوں دعوے سے نہیں، میں کہہ دوں میں فوجی ہوں تو اس سے میں فوجی ہو جاؤں گا. جب کوئی فوج میں نہیں ہے وہ کہتا ہے پھر میں فوجی ہوں تو ہو جائے گا. نہیں، یہی حال فرمایا یہود و نصارہ کا تھا کہ جنت ہماری ہے. تم اس مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر دیا جنتی ہو گیا، میں نے وہ کر دیا. نہیں، بلا ہاں ایک طریقہ ہے، من اسلم، جو اسلام لایا، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرا اور خلوص دل سے پھیرا. پھر اس کے بول چال، اس کا کردار، اس کی عبادت، اس کا لین دین، اس کی خرید و فروخت، اس کی دوستی، اس کی دشمنی بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے. جس کی ہر ادا یہ بتائے کہ یہ فوجی ہے. سونے کا بھی پابند ہے، جاگنے پہ بھی مجبور ہے، کھانا بھی ملتا ہے، فاقے بھی کرنے پڑتے ہیں. جو ملتا ہے، جو ایک ترتیب ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. سارا دن کھاتا بھی ہے، سارا دن روک بھی دیا جاتا ہے کہ فجر سے مغرب تک کچھ نہیں کھا سکتے. بھوکا کیسا بیٹھا رہتا ہے؟ ملازم ہے، فوجی ہے، کیا کرے گا؟ مجبوری نہیں سمجھتا کہ یہ فوج نہیں جو باندھ کے رکھے، یہ وہ فوج ہے جو خلوص سے دل سے اختیار کی جاتی ہے اور جو دل میں بستی ہے. تو فرمایا جنت ان لوگوں کی رہائش گاہ ہے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرا اور سر تسلیم خم کر دیا. وہ محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، خلوص سے دل سے ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ہاں اس کے پاس اس کا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو نہ کوئی آئندہ کا ڈر ہوگا نہ گزشتہ کا افسوس. خوف ہوتا ہے آنے والے حادثے کا، اور حزن ہوتا ہے جو بیت چکی. کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا جو اندیشہ ہے اسے حزن کہا جاتا ہے، جو ہم گم کر بیٹھتے ہیں، ضائع کر بیٹھتے ہیں. کوئی آنے والا خطرہ ہو تو اس کا خوف اور ڈر ہوتا ہے. فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے خلوص دل سے اللہ کی عظمت قبول کر لی، اللہ کے نبی کی اطاعت کر لی، فرائض کے پابند ہو گئے، مال کو حلال کا، جب اللہ کا مال ہے اور اللہ کی طرف سے لینا ہے تو پھر چوری کی اور رشوت کی کیا ضرورت ہے؟ حلال کمایا، پھر اسے اللہ کا مال سمجھ کر اس میں سے مساکین کا حصہ مساکین کو دیا، جو اپنے لیے تھا اسے جائز حدود میں خرچ کیا. تو دنیا میں بھی وہ پرسکون زندگی جیے. موت ان کی پرسکون ہوگی، قبر ان کی پرسکون ہوگی، آخرت ان کی پرسکون ہوگی. یہ سارے لطف ان لوگوں کے لیے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کو صدق دل سے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس عہد کا ایک بہت بڑا سوال ہے
جس کا جواب کبھی ہم ٹی وی کی دکانیں جلا کر دیتے ہیں، کبھی کسی کا ٹی وی توڑ کر دے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ بھی آپ نے کروڑوں ٹی وی اگر ملک میں ہیں، ان سے 4 ٹی وی توڑ دیے تو کیا ہوگا؟ کسی غریب کی دکان جلا دی تو کیا ہوگا؟ یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اگر اس آلے سے بات اتنی دنیا تک پہنچتی ہے اور اسے کافر استعمال کر رہا ہے برائی پھیلانے کے لیے، تو وہ تو ایک آلہ ہے، آپ اسے اپنی بات پہنچانے کے لیے استعمال کر لیجئے۔ آپ بھی اللہ کی بات کیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجئے، کتاب کی کیجئے، سنت کی کیجئے، اخلاق کی کیجئے، اور اسی آلے کو جس بات کو مٹانے کے لیے کافر استعمال کر رہے اسی بات کو پہنچانے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آپ انٹرنیٹ پہ کیوں پروگرام نہیں دیتے؟ اور دے رہے ہیں اللہ کے بندے، الحمدللہ اچھے پروگرام آ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری ڈھال ہے تمہارے پاس، خود بھی بچ سکتے ہو، متعلقین کو بھی بچا سکتے ہو، اولادوں کو بھی بچا سکتے ہو، کہ اللہ کی بارگاہ کی حضوری کو مستقل کر لو۔ نماز اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں فرمایا، قائم کرو نماز۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر رکن کی احتیاط کی جائے، وقت کو سمجھا جائے، لباس کی طہارت کو، وضو کو، طریقے کو، رکوع و سجود کو سنت کے مطابق ہو۔ پھر قیام صلاۃ سے یہ مراد ہے کہ تم ایک تحریک بن جاؤ، جو جو تم سے متعلق ہو وہ نماز قائم کرتا جائے۔ قیام صلاۃ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک آپ کا اثر جائے، جتنا جتنا آپ کا اثر جائے، وہ لوگ اسے قائم کرتے چلے جائیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، کوئی اپنے خاندان پہ، کوئی محلے پہ، کوئی شہر پہ، کوئی ملک پہ، کوئی ایسا بھی ہے جس کی کوئی نہیں سنتا، وہ بھی اپنی جان پہ تو حاکم ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کے دائرہ کار میں جو کچھ آتا ہے اس کے بارے میں پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو اقامت صلاۃ یہ ہے کہ جہاں تک دائرہ کار جائے لوگوں کو فرائض کا پابند کرتے جاؤ، مال کو اللہ کا مال سمجھو، اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ فرمایا یہ 2 باتیں تم اپنا لو تو کافر کا سارا پراپوگنڈا ناکام ہو جائے گا، اور یہ چیزیں تمہیں بے حیائی سے اور برائی سے بچا لیں گی۔ تو رہی جنت جانے کی بات، ہمارا سفر تو یہ تھا کہ ہم مشت غبار تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے روبرو کر دیا۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا ہے، صلاۃ کا وقت ہو گیا، حضور فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے حضور حاضری دینے کا وقت ہو گیا، تو بھی میرے ساتھ برابر کھڑا ہو جا اور تو اپنی حاضری لگوا۔ میں اپنے دل کی کہتا ہوں، تو اپنے دل کی کہہ دے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے سے جب منع فرمایا حضور نے، تو ساتھ دلیل یہ فرمائی فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اس کے سامنے سے نہ گزرو، اپنے پروردگار سے سرگوشی میں بات کر رہا ہے، تم درمیان میں مت آؤ۔ اب ایک بندے کے لیے اس سے بڑا کوئی مقام ہے کہ وہ سیدھا اللہ کریم سے گفتگو کرے، اور ہر کلمہ گو کو یہ حیثیت بخش دی محمد رسول اللہ نے۔ وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، وہ امیر ہے، فقیر ہے، وہ صحت مند ہے، بیمار ہے، وہ طاقتور ہے، کمزور ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت یہ ہے کہ جس کے دل میں اتر گیا وہ دن میں 5 مرتبہ اپنی ساری حال احوال
اللہ سے زیر بحث لا سکتا ہے، اپنی بات کر سکتا ہے، گزارشات کر سکتا ہے۔ ایک مشت غبار کو اتنے قریب کر دیا کہ یہ بے قیمت مٹی اللہ کے عشق کی دعوے دار بن گئی اور اللہ کی محبت کا دعویٰ لیے پھرتی ہے اور اللہ سے وصل کی طالب بنی پھرتی ہے۔ اب اس کی حیثیت دیکھو، کوئی 2.5 روپے قیمت بتاتے ہیں ڈاکٹر سارے وجود کی، مختلف عناصر جو اس میں ان کو الگ الگ کر کے تول کر بازار میں بیچا جائے شاید 2.5 روپے کے بکتے ہیں جن پورے وجود میں جو ہیں۔ اس کی حیثیت دیکھو اور اس کی طرف اب درمیان میں ہمارا ایک ہمارے ایک جو برائے نام مولوی درمیان میں آ گئے نا، جو مولوی نہیں ہے کہلاتا مولوی ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولوی بڑے چور ہو گئے، انہوں نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے چوروں نے داڑیاں بڑھا لی ہیں، چوروں نے بھی داڑیاں بڑھا لی ہیں۔ تو دینی شعبے میں بھی عالم تو عالم ہے اور عالم ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن پیشہ ور جو آ گئے نا داڑیاں بڑھا کر، انہوں نے اللہ سے ہمیں محروم کر کے جنت اورینٹڈ کر دیا۔ اسلام تھا اللہ اورینٹڈ، اسلام تھا بندے کا اللہ سے معاملہ۔ یہ ہے کہ مومن جنت اورینٹڈ ہے نہیں، مومن اللہ اورینٹڈ ہے۔ مومن کا مقصد اللہ کی ذات کا وصول ہے، اللہ کا حضور ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جنت تو ایک سرٹیفکیٹ، ہم کہتے ہیں جی مجھے سند ملنی چاہیے، اب سند مقصد ہے یا تعلیم مقصد ہے؟ مقصد تو تعلیم ہے، وہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ میٹرک ہے، یہ بی اے ہے، یہ ایم اے ہے، وہ ہمارے پاس ہونے۔ جنت تو ایک سند ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس بندے پہ اللہ راضی ہے۔ اب جنت خود مقصد نہیں ہے، مقصد تو رضائے باری۔ جب رضائے باری کی بات آتی ہے تو پھر اطاعت رسول کی بات آ جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ اللہ سے محبت کرو، کیسے کریں بھئی؟ اللہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کی مثال ہے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں، تو محبت کیسے کریں؟ محبت کرنے کے لیے کچھ فیلنگ پیدا تب ہوتی ہیں، ہم کسی کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ کی بات ہم نہیں سن سکتے، صرف نبی سنتا ہے وہی الہی۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری عقل ہمارا علم محدود ہے اور وہ وراء الورا ہے حدود سے، تو محبت کیسے کریں؟ فرمایا ہو میں بتاتا ہوں، میرے نبی ان سب کو بتائیے، ان کنتم تحبون اللہ، تمہیں اگر اللہ سے محبت کا شوق ہے، فاتبعونی، میری اطاعت کر، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کر لو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، ارے تم محبت کو کہاں پھرتے ہو؟ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو از خود یحبہم ویحبونہ، جب وہ تمہارے دل میں تمہاری محبت اپنی ذات سے کرے گا تو تمہارے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ محبت کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ کی غلامی کر۔ اب اگر اللہ کی بات آئے تو یہ ساری باتیں آئیں گی اور سیدھی سیدھی جنت مل جائے تو اس سارے جھمیلے سے بندہ بچ جائے۔ یہی کیا علماء یہود نے بھی، یہی کیا علماء نصارہ نے بھی۔ وہ جاؤ جی رہبی سے جا کر اس سے بتا دو، پوپ کو جا کر کہہ دو اور اسے کچھ فیس دے دو، گناہ معاف ہو گئے اور تم مزے کرو، جو جی چاہے کر لو، پھر سنڈے کو آنا گرجا میں اور اس کو پوپ کو بتا دینا، وہ رائٹ آف کر دے گا، کیا اس میں رکھا، تم جنتی کے جنتی۔ اب مقصد چونکہ ان کی جنت ہے نا، تو جنت تو مل گئی، لیکن اگر مقصد ہوتی اللہ کی رضا تو بندہ کیسے سرٹیفکیٹ دیتا؟ اس کا سرٹیفکیٹ تو وہی دے، اس نے بتا دیا کہ میری رضا میرے نبی کے اتباع میں، جہاں سے اتباع چھوڑو گے وہاں سے رضا سے ہاتھ، دامن سے ہاتھ چھوٹ گئے۔ تو یہ سارا
ایک چکر ہمارے ساتھ چلا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کر لو جنت مل جائے گی، وہ کر لو جنت مل جائے گی۔ فرمایا جنت ضرور مل جائے گی، شرط ایک ہے، ایمان لاؤ اور خلوص سے لاؤ، اور اس طرح لاؤ۔ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا وجود اس ایمان کی دلیل بن جائے، تمہاری بول چال، تمہاری حرکات و سکنات، تمہارا لین دین، تمہارا کاروبار، تمہارے معاملات اس بات کی گواہی دے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ وضع میں تم و نصارہ اور تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی شکل نصارہ کی بنا لی، تہذیب یہودیوں کی اور ہندوؤں کی اپنا لی، رسومات ہندوؤں سے لے لی، اخلاق یہودیوں والے اپنا لیے، مسلمانی کہاں رہی؟ سر تا پا، قول تا فعل، سوچ تا فکر، ہر چیز ایک رنگ میں رنگ جائے تب مسلمان ہوتا ہے۔ اور پتہ چلے میرا ایمان ہے اللہ کی قسم، اگر آج بھی اللہ وہ قادر ہے ہر چیز پہ، کسی صحابی کو زندہ کر دے، روئے زمین کے سارے انسان دیکھ کر پکار اٹھیں گے کہ یہ صحابی ہے۔ اور وہ جہاں جاتے تھے، صحابہ کبار جہاں پہنچے، وہاں کی قوموں کو احساس ہوا کہ یہ کچھ نئے لوگ آئے۔ کوئی جلسے ہوتے تھے اس زمانے میں، کوئی لاؤڈ سپیکر تھے، کوئی کتابیں چھپتی تھی، مغرب کو کچھ نظر نہ آیا تو اس نے کہا انہوں نے بزور شمشیر اسلام پھیلایا۔ حق یہ ہے کہ مسلمان جہاں گئے، خصوصاً صحابہ کرام جہاں گئے، لوگوں نے ان کی لڑائی کے انداز کو دیکھ کر بھی اسلام قبول کر لیا کہ یہ تو لڑتے بھی ایک حد کے اندر ہے، کسی سے ظلم تو نہیں کرتے، کسی نہتے پہ تلوار نہیں اٹھاتے، کسی عورت کو بے آبرو نہیں کرتے، کسی بوڑھے کو ایذا نہیں دیتے، کسی بچے کو پریشان نہیں کرتے۔ یہ تو صرف اس سے لڑتے ہیں جو سامنے تلوار اٹھاتا ہے۔ مفتو قوموں کو وہ حقوق دیتے ہیں جو کبھی کسی فاتح نے نہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام کے کردار نے تبلیغ کی اسلام کی، اور یہی مطالبہ یہاں بھی ہے کہ جنت تو ضرور ملے گی، شرط صرف یہ ہے کہ خلوص دل سے مسلمان ہو، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، اپنا کچھ نہ رہے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ یہ کیوں کھایا، اس کے کھانے کی حضور نے اجازت دی ہے، یہ کیوں نہیں کھایا، اس سے حضور نے منع فرمایا، یہ لباس کیوں پہنا، اس کی حضور نے اجازت دی، یہ کیوں نہیں پہنا، اس کی حضور نے اجازت نہیں دی، یہ بات کیوں کرتے، اس کی اجازت دی ہے مجھے، یہ بات وہ بات کیوں نہیں کرتے، اس طرح بولنے کی حضور نے اجازت نہیں دی۔ اس شخص سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ میری تو کوئی دشمنی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے دوستی نہ رکھو۔ اس سے دوستی کیوں ہے؟ اس سے دوستی رکھنے کا حکم، تو پھر اپنا کیا بچا؟ سب کچھ وہی محمد الرسول اللہ کا جائے، اس میں آمیزش نہ ہو، تمہارا کچھ نہ ہو۔ دیکھو نا، یہاں کوئی اس میں گنجائش نہیں رکھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس میں کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے، اس شرط پہ کرو، اتنی کرو، اتنی رکھ لو، نہیں، فاتبعونی، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں۔ اور یہی مقصد ہے کلمہ حق کا، اپنی پسند ختم، اپنے اختیارات ختم، اپنے ارادے ختم، کیا ہے جو پاس ہے وہ انہی کا ہے۔ فرمایا جب تمہارے پاس ہوگا ہی سب کچھ محمد رسول اللہ، تو میری بارگاہ سے کوئی تمہیں محروم کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اور اگر اب حکومت کا سکہ ہے، جب آپ نوٹ لے کے جاتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، آپ خود چھاپ کر اوپر مور لگا کے لے جائیں تو قید کر لیں۔
ہر عمل ایک سکہ ہے، فرمایا اصلی ہوگا تو کیوں محروم رہو گے، اور نقلی لاؤ گے تو ملے گا کیا؟ اپنی طرف سے گھڑ کے، اپنے رواج بنا کر، اپنی رسومات بنا کر اسے عبادت کہہ کر لے آؤ گے تو پھر یہ وہ یہود و نصارہ والا دعویٰ ہے کہ یہ کر دو جنتی ہوگے، وہ کر دو جنتی ہوگے۔ اس طرح نہیں ہے۔ ہاں، صدق کے دل سے محمد رسول اللہ کی غلامی کر لو، تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے غلطی کی، اور کبھی آئندہ تمہیں خوف نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ خوف سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، افسوس سے بھی۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدِ خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔